اس کو ادھر کرو، یہ وزن میں گر جائے گا، بڑا کرو، بڑا کری صاحب اور تاج کو کرو پتہ نہیں لیبر پیچھا کرو، نہیں ایسا لگا ہاں اور پیچھے کرو، اور کرو، اور کرو، نہیں اور کرو، ہاں بس میں پکڑ آگے گرو، جی اور بھی کے کام کرنا اور کر دیے ایسا ہے حافظ صاحب ادھر دیکھ لو. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها صدق الله. وقال الله تعالى في مقام آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مالك ولا خير فيما لا يعلم ولا يولف أو كما قال عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. عزیزان گرامی مسلمانوں بھائیو، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کائنات کے اندر ایمان اور اعمال کے اندر بھیجا ہے. ایمان اور اعمال کی محنت کے لیے، ایمان اور اعمال بنانے کے لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. ایمان پر، اعمال پر اللہ نے خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر زمین پہ بھیجا ہے. فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ نائب ہے، فرشتوں سے بہتر ہے. اور اگر یہ انسان ایمان لائے اور عمل اچھے کرے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، جنت کی اور نہروں کی اور وہاں پر پاکیزہ رہن سہن اور ازواج مطہرات کی اور ہمیشہ رہنے کی خوشخبری. اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں قسم کھائی ہے، 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسموں کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اچھی شکل و صورت و شباہت میں بنایا، اچھی تخلیق میں بنایا، اور عبادت کے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا، اپنے دست قدرت سے بنایا۔ دنیا کے اندر انسان آ کر غافل نہ ہو جائے۔ سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا، اور آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، اور رشد و ہدایت کا یہ صراط مستقیم، یہ واضح طریق، اس کو روشن کیا گیا سوا لاکھ انبیاء کی محنتوں سے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ملے ہیں، ان کی تعداد کم و بیش سوا لاکھ ہے، اور انہوں نے پھر وہ محنت کی کہ قیامت تک کے لیے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دنیا میں دین جو روشن ہے، قائم ہے، یہ حضرات صحابہ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک دعوت و تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، اللہ کا قرآن اور دین متین اور اسلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ رشد و ہدایت واضح ہو گئی ہے، اور گمراہی بھی واضح کر دی گئی ہے، وہ بھی بین ہے، کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو اب دیکھنا ہے کہ شکر گزار بنتا ہے، نیکوکار بنتا ہے، یا کفر اور ناشکری اور نافرمانی کی زندگی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہے بادشاہ، تمام قسم کی بادشاہ جو بھی کائنات میں ہوا یا ہوگا یا ہونے والا ہے، یہ صرف اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہ۔ کس کی؟ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرما کہ یہ بات ارشاد فرمائی کس کا؟ کائنات کے کس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کو دو نعمت عطا فرمائی۔ ایک زندگی کی نعمت ہے، اس زندگی میں اگر نیک اعمال کیے، ایمان کے بعد نیک اعمال کیے، تو اس کی موت بھی اس کے لیے نعمت ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے موت ہے، کیونکہ مرنے کے بعد علماء اکرام حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ جب فرشتہ پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ شارحین حدیث نے حاشیے میں مشکات کے اندر لکھا ہے وَهِيَ بُشْرَى عَظِیمَہ، یہ انسان کے لیے، بڑی ایمان والے کے لیے خوشخبری ہے کہ موت کے بعد قبر میں سرور عالم ہادی برک جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے اللہ کے پیغمبر، میرے حبیب، میرے نبی جو ہمارے پاس قرآن دین اسلام لے کر آئے وہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب قیامت کے دن انسان اٹھیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، اولین آخرین، محشر قیدا، قیامت کے میدان میں، اس محشر میں جمع ہوں گے، تو محشر کے میدان کے بعد جب فیصلے کر دیے جائیں گے، نیکوکار الگ ہو جائیں گے، بدکار و کفار و فاسق و فجار الگ ہو جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، امتیاز ہو جائے گا، نیک لوگ جنت کی طرف چلائے جائیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے، وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، جنت کی جو چھت ہے وہ اللہ کا رحمان کریم کا عرش ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جنت میں جو روشنیوں کے نظام ہے وہ اللہ کے نور کے جلوے ہیں۔
تجلیات الہیہ سے وہ جنت کے محلات اور جنت کی جگہ جگمگا ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک وہاں پر نعمتیں عطا کریں گے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی اور ما ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ پھر وہاں پر علماء فرماتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی 70 سالہ زندگی جو ہماری عمریں ہیں اور پہلی امتوں کی ہزاروں سال کی عمر، وہ ایمان بالغیب کہ اللہ کو بن دیکھے راضی کرنے والے لوگ، جہاد کرنے والے لوگ، حج کرنے والے لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ، روزہ رکھنے والے لوگ، دین کے جمیع اعمال کرنے والے لوگ، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال کیے اچھے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے مہمان خانہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ ایمان والے لوگ، وہ ایمان اعمال والا انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہے قبر میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور جب جنت میں جاتا ہے تو اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اور اگر نیک اعمال دنیا میں قائم رکھے، جیسے ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مفہوم میں ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ابھی رمضان کی آمد ہے، ایمان کے بعد اللہ کا قرآن، دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر رمضان بہت بڑی نعمت ہے۔ جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو حدیث کا مفہوم ہے تحاجان، دو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کر رہی ہوں گی۔ ایمان والا، وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا خاص مہمان کہ جس کو کہا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ زمین میں ہمارا نائب ہے۔ کتنی عجب شان اللہ نے بنائی انسان کی، اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ اور اللہ کا قرآن 4 قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بہت اچھی شکل و صورت میں بنایا گیا۔ کتنی شان والا ہے۔ ایمان مل جائے اور اعمال صالحہ انسان دنیا میں کرنے لگ جائے تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو کہا جائے گا جو قرآن تو دنیا میں پڑھتا تھا، جس سے اپنے ایمان اور اعمال کی سبق کی آبیاری لیتا تھا، وہاں سے فیض رحمت حاصل کرتا تھا، وہاں سے نور ہدایت صراط مستقیم لیتا تھا، دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے اپنے ایمان اور قرآن سے جو روشنیاں لیتا تھا، آج اس قرآن کو پڑھتا تھا اور جنت میں چڑھتا جا۔ حدیث کا مفہوم میں کہا جائے گا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں پڑھتا تھا ایسے پڑھتا جا۔ وہ انسان جو دنیا میں ایمان پر تھا، وہ انسان جو دنیا میں اعمال صالحہ پر تھا، اس کے اندر تقویٰ آیا، وہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا اچھا مصداق بنا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نائب بنایا، وہ باقی اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب بنا زمین پہ، کہ جبین اللہ کے سامنے جھکاتا رہا، روزے اللہ کے لیے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا۔ ایمان والے کی زندگی بڑی بہترین اور بڑی خوبصورت زندگی ہے اگر کوئی سمجھے تو۔
کہتے ہیں نا پناہ فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. اگر اللہ کی شوق میں، اللہ کی دیدار میں، اللہ کو راضی کرنے کے شوق میں، ولولے میں، جذبے میں انسان اپنے آپ کو مٹائے اور شریعت کا تابع ہو جائے، تابع اسلام، تابع قرآن ہو جائے اور صراط مستقیم پہ چلنے والا بن جائے، مٹاتا جائے، ایک ٹائم آئے گا کہ یہ فنا فی اللہ ہو جائے گا، ہر بات اللہ کی رضا پہ کرنے پہ آ جائے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے بنتا ہے اللہ بھی اس کے لیے بن جاتے ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دین قرآن اسلام تو یہ ہے جو لفظوں کی شکل میں تمہیں نظر آتا ہے. اگر شکل و شباہت اور وجود اور صورت میں تمہیں دین اسلام قرآن دیکھنا ہو تو میرے صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا کرو، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سارا کا سارا قرآن ہے. کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والے لوگ وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں کو اللہ کی حضوری میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں ان کی راتیں اللہ کی حضوری اور ملاقات میں بیت جاتی ہے. اللہ کے نیک بندے ایمان اسلام والے کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، عاجزی اور تواضع کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا کہ سبی اللہ لمن حمدہ، یہ بندہ جو اللہ کی حمد و ثنا، تعریف اور قیام اور قرات کر رہا ہے، اللہ نے اس کی حمد و ثنا کو سن لیا. جب یہ سجدے میں اللہ اکبر کے نیچے جاتا ہے، فرمایا بین قدمی الرحمن، ایسے ہے گویا کہ اللہ کے دو قدموں کے بیچ میں سجدہ کر رہا ہے. اس لیے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے اللہ قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور فرمایا کہ جب بھی کوئی اللہ کو پکارے گا اندھیرے میں، اجالے میں، دن میں، رات میں، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ایمان والے کی شان ہی عجب ہے، اعمال صالحہ کا مقام ہی عجب ہے. یہ تو مہمان دو جہان ہے. میں نے ایک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں پڑھا جب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو قبروں سے کھڑا کیا جائے گا، جو آدمی اپنے ایمان اسلام کے لیے، اعمال کے لیے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے منہ سے جو ہے قرآن کی خوشبو آ رہی ہوگی. فرشتے اس کو پہچان لیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو کہیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں چل، اور اللہ تعالیٰ تجھے کہہ رہے ہیں اقرا فرتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آج قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، آرام آرام سے پڑھ، بھلے جیسے دنیا میں تو بڑے خوبصورت لے بے لہجے میں پڑھتا تھا. کوئی قرات نافع میں پڑھتا ہے، کوئی قرات حفص میں پڑھتا ہے، کوئی پانی پتی پڑھ رہا ہے، کوئی مصری لہجے میں پڑھ رہا ہے. عجب قرآن پڑھنے والے پڑھتے ہیں قرآن کریم کو. اور حرمین شریفین میں جب وہ ائمہ اکرام قرآن پڑھتے ہیں لمبی قرات ہوتی ہے، لیکن انسان کہتا ہے اتنی جلدی رکوع ہو گیا. وہ تراویح کے بعد پھر قیام اللیل کہتے ہیں، راتوں رات اللہ کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو فرشتے کہیں گے تیرے منہ سے قرآن پڑھنے کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہاں سے ہمارے ساتھ چل، اور چلتا بھی جا، قرآن بھی پڑھتا جا. اور جب وہ چلنے لگے گا
تو اس کے اوپر جو ہے سایہ کرنے والی چیز سایہ کر رہی ہوگی، اس کے اوپر سایہ کرنے والی چیز سایہ کر رہی ہو۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ تبارک الذی ملک، سورہ الف لام میم سجدہ اس کو آگے آگے لے کے جا رہی ہوگی کہ جب تک میں بخشواؤں گی نہیں، جنت میں داخل کر نہیں پاؤں گی، اور جب تک میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ کیسی عجب زندگی ہے، دنیا میں ہے اعمال، آخرت میں ہے اعمال کی جزا۔ دنیا میں ہے ایمان بالغیب کہ یؤمنون بالغیب، اور آخرت میں ہے اعمال کی جزا۔ دنیا میں غیب ہے، قبر میں حضور کا دیدار ہے۔ محدثین مشکات میں کہتے ہیں وہی بشرا عظیمہ، یہ ایمان والے کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ اور جب قیامت کے دن جنت میں پہنچے گا ایمان اور اعمال کے صدقے سے اور اللہ کے فضل اور بخشش کی وجہ سے، تو پھر جو ہے وہاں پر اللہ کا دیدار ہونے والا ہے۔ پھر انسان جب اللہ کو دیکھے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ تمنا کرے گا انسان جنت میں رہنے والا، اے اللہ بڑا مزہ آیا آپ کو دیکھ کر، آپ کی ذات وراء الورا ہے، آج ہمیں اجازت ہو ایک سجدہ اور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے فرشتے کہیں گے وہ جو تم نے بن دیکھے سجدے کیے نا، ان کی شان یہ ہے کہ تم اب اللہ کے مہمان بن گئے، یہاں بندگی نہیں، عمل نہیں، یہاں اعمال کی جزا ملے گی۔ قیامت کے دن انسان کہے گا ہائے دنیا میں کچھ کر کے آتا، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ کہتا ہے کہ کس کام کا ہے وہ دریا، کس کام کا ہے وہ دریا، نہ ہو جس میں روانی، نہ ہو جس میں عبادت، کس کام کی ہے وہ جوانی۔ جوانی اللہ نے دی ہے، شباب دیا ہے، رگوں میں گرم گرم دوڑتا ہوا خون موجود ہے۔ تو پھر فرمایا کیا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنی راتوں کو اللہ کے حضور گزارو، اللہ کے سامنے قیام میں آ جاؤ۔ نماز پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو صفت صلاۃ پر لے آؤ۔ اور جب یہ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، ایک طرف کیا ہے وہ اللہ کا مہمان دیکھے گا، اپنی دائیں طرف جب دیکھے گا جو اللہ کا قرآن ہوگا کتاب اللہ، اور جب بائیں طرف دیکھے گا تو رمضان ہوگا، ابھی رمضان کی آمد ہے، وہ انسان بڑا حیران ہوگا۔ ایک طرف قرآن تحاجان، اللہ سے جھگڑا کر رہا ہوگا، حجت پر حجت لائے گا، دلیل پر دلیل لائے گا، اپنی سفارشوں کے انبار لگا دے گا، یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، یا اللہ بڑے خوبصورت آواز میں پڑھتا تھا، یا اللہ راتوں کو بھی پڑھتا تھا، یا اللہ دن کو بھی پڑھتا تھا، یا اللہ بچپن سے لے کے 55 تک اخیر عمر تک پڑھتا رہا، اس نے قرآن سے یاری پکی کی ہے، آج میری باری ہے، میں نے آج اس سے یاری پکی کرنی ہے۔ اور وہ قرآن کی کچھ صورتیں تو یوں کہہ دیں گی جیسے تبارک الذی بیدہ الملک